بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شاہزیب رضا۔ آج دوستوں ہمارا بڑا خوبصورت ٹاپک، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ خوبصورت شخصیت خوبصورت کردار سے بنتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، آپ 10 سے 12 بار اپنا چہرہ دھو لیں، لیکن اگر آئینہ صاف نہیں ہے، اس پہ دھبے پڑے ہوئے ہیں نا، تو کبھی بھی وہ آئینہ آپ کا صاف چہرہ نہیں دکھائے گا۔ جو آئینہ ہے نا، یہ آپ کا کردار ہے، اس پہ دھبے نہ پڑیں۔ آپ کے کپڑے پہ آپ کے جسم پہ گرد لگ جائے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھی اپنے کردار پر مٹی گرد نہ لگنے دیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑوں سے گزارا چل جاتا ہے، لیکن آپ کا کردار پھٹا ہوا ہونا پھر گزارا نہیں چل سکتا۔ دیکھیں، یاد رکھنا میری بات، آپ کے لفظوں میں تاثیر تب آئے گی جب پیچھے نا آپ کے کردار خوبصورت ہوگا۔ آپ بڑے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں گے نا، آپ بولیں گے، اصل میں وہ آپ نہیں بول رہے ہوتے، آپ کا کردار بول رہا ہوتا ہے، آپ کا اندر وہ باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کو چیزوں میں خوبصورتی تب نظر آنا شروع ہو جائے گی جب آپ کا کردار خوبصورت ہوگا پیچھے۔ آپ کو خوبصورت لوگ تب ملنا شروع ہو جائیں گے زندگی میں جب پیچھے آپ کا کردار خوبصورت ہوگا۔ تو کبھی بھی کردار کو ہلکا نہ ہونے دیں۔ ہلکی شخصیت ہلکے کردار سے بنتی ہے۔ آپ ہاتھ میں نا بڑا خوبصورت پھول لے کر کھڑے ہو جاؤ، فار ایگزامپل، اگر اس پھول میں خوشبو نہیں ہے تو اس کام کا، تو ایسے ہی آپ کی شخصیت بڑی خوبصورت، لیکن کردار کی خوشبو ہی نہیں ہے آپ کی شخصیت میں، تو زیادہ دیر تک نہیں چلنے والی ہے۔ اگر زندگی میں خود کو منوانا ہے نا، یاد رکھیں، اپنے کردار کو منواؤ پہلے۔ آج کے اس بڑے خوفناک دور میں نا، قدرت دن میں 1 2 3 4 5 کئی بار آپ کا ٹیسٹ لیتی ہے، آپ کے کردار کو پرکھتی ہے۔ دیکھیں، آپ بازار جاتے ہیں اور آج کل یقیناً آپ اس بات کو مان لیں کہ بازار میں آدمیوں کی نسبت زیادہ عورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جا رہے ہو بازار میں، آپ کی نظر پڑتی ہے عورت پہ، تو فوراً اگر آپ کی نظریں نیچے ہو گئی تو آپ پاس ہو گئے۔ یہ قدرت ٹیسٹ لیتی ہے آپ کے کردار کا۔ بازار چھوڑیں، آپ موبائل ہے، اچانک آ جاتی ہے فوٹو نامحرم لڑکی کی، تو فوراً سکرول کر دو، اس کو دیکھنا نہیں ہے دوبارہ۔ یہ ٹیسٹ لیتی ہے قدرت۔ تو کردار بہتر بنے گا آپ کی شخصیت میں بہتری آئے گی۔ اچھا، یہاں پر بہت امپورٹنٹ کوسچن یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے کردار کو خوبصورت بنائیں کیسے؟ بھئی دیکھیں، زندگی میں جس کا مقصد کوئی نہیں ہے نا، وہ بار بار اپنے کردار کی جنگ میں پھنسے گا، بار بار، اور پھر ہلکا اس کا کردار ہوتا جائے گا۔ جس کی زندگی میں مقصد ہوتا ہے نا، جو بہت بڑا خواب بنا لیتا ہے نا اپنی زندگی میں کہ بھئی میں نے وہاں پر پہنچنا ہے، میں نے اس کو حاصل کرنا ہے، تو جب بھی وہ کردار کی ریس میں آتا ہے نا، وہ جیت جاتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہوتا ہے یار، میرا خواب بڑا ہے، میں نے تو وہاں پر قدم رکھنا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اور اگر میں اس جنگ میں پھنس جاتا ہوں تو اس سے باہر کیسے نکلوں گا؟ اور پھر قدرت اسی بندے کو کامیاب کرتی ہے۔ اللہ کا کرم اسی بندے پہ ہوتا ہے جس کا کردار چمک رہا ہوتا ہے۔ کردار چمکے گا، شخصیت چمکے گی۔ کردار ہلکا ہوگا، شخصیت ہلکی ہوگی۔ کردار خوبصورت ہوگا، شخصیت خوبصورت ہوگی۔ تو کردار پہ فرق کرو جی۔ کامیاب اگر ہونا ہے زندگی میں، معاشرے میں اگر واہ واہ اپنی کروانی ہے، تو کردار پہلے اپنا واہ واہ کے قابل بناؤ، کردار میں ہلکے نہ ہو۔ پھٹے ہوئے کپڑوں سے تو گزارا چل جائے گا، پھٹے ہوئے کردار سے گزارا نہیں چلتا جی۔ اگر آپ کے کردار میں سے خوشبو نہیں آتی نا محبت کی، آپ باہر محبتیں نہیں بانٹ سکتے۔ اگر آپ کے کردار میں سے خوشبو نہیں آتی ہمدردی کی، آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے کردار میں سے خوشبو نہیں آتی وفا کی، بھئی آپ کیسے لوگوں سے وفا کرو گے؟ اگر آپ کے کردار میں لوگوں سے احساس کی خوشبو نہیں آتی تو کیا آپ احساس کرو گے؟ آپ کے کردار میں سے بھلائی کی خوشبو نہیں آتی تو کیسے آپ لوگوں سے بھلائی کرو گے؟ اور اللہ پاک سے نہ دعا کرتے رہا کریں، اللہ مجھے اچھی کردار کا مالک بنا۔ اگر آپ کا کردار ادھر قبول ہو گیا
تو آپ کی شخصیت بھی قبول، پھر آپ بھی قبول پھر۔ تو آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے بھائی، کہ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اچھے کردار کا بندہ بنا دے۔